السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، یعنی جس طرح باپ سے غلطی ہوئی، جس طرح ماں سے غلطی ہوئی، اسی طرح آدم کی اولاد میں سے کسی سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ حضرت انسان اور شیطان کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ گناہ شیطان سے بھی ہوا، غلطی جناب آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوئی، لیکن آدم اور شیطان کے بیچ میں یہ فرق ٹھہرا کہ شیطان ابلیس غلطی کرنے کے بعد اکڑ گیا، تکبر کر لیا، اور آدم سے جب غلطی ہوئی اور حوا سے جب غلطی ہوئی تو اپنی غلطی پر نادم ہوئے، پریشان ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ اور استغفار کے طلبگار ہوئے۔ تو شیطان غلطی کی اور اپنی غلطی پر تکبر کر کے اڑ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان سے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ شیطان نے اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہوئے اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجوہات بیان کرنا شروع کر دی۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر اتر جا، یعنی ملائکہ کی جماعت میں سے نکل جا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ثم قلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے آدم کو بنانے کے بعد، آدم کو تخلیق کرنے کے بعد ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ رب العالمین نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں تجھے حکم دے چکا؟ شیطان کہنے لگا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان اللہ کے حکم کا انکاری ہوا اور گنہگار ہوا، اور پھر اس پہ تکبر کرنے کے بعد شیطان مردود ہوا۔ اور اسی طرح جب آدم سے غلطی ہوئی تو جناب آدم اور حوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر ان کلمات کو کہا، وہ کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی
اور اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، یعنی باپ کی طرح اولاد سے بھی غلطی ہوگی۔ اور فرمایا وخیر الخطائین، ان خطا کار بیٹوں میں سے بہترین خطا کار بھی ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، یعنی آدم کی اولاد میں سے جنہوں نے غلطیاں کی اور اپنے باپ آدم کی طرح اللہ سے اس پر معافی مانگ لی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ بہترین ہیں۔ اور جو آدم کی اولاد میں سے غلطی کرے اور شیطان کی طرح اپنی غلطی پر ڈٹ جائے یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار لوگوں میں سے بہترین گناہ کرنے والے بھی ہیں۔ ان بہترین قسم کے گناہگار وہ ہیں جو غلطی پر گناہ ہونے پر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ وغیرہ میں آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بتلایا جو شخص گناہ سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر توبہ کرنے پر ایک تو گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے حضور توبہ کرنے پر بلندی درجات بھی عطا ہوتی ہے۔ اب توبہ کرنے کے تعلق سے گناہ دو قسم کے ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ عبادات سے اور نیکیوں سے اپنے آپ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہے، پانی کی نہر ہے اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جب بندہ باجماعت خطبہ اور نماز جمعہ ادا کرے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روزوں کے حوالے سے بتلایا، مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ، اسی طرح جو ہے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، تو ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اپنے آپ عبادات اور نیکیاں کرنے سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اور پھر توبہ کی شرائط ہیں۔ قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، علماء فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ پھر اسی طرح اگر گناہ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے یعنی بندے نے اللہ کی نافرمانی کی، فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوط، پھر اس کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے اس کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ گناہ چھوڑ دے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، اور اسی طرح اس گناہ پر نادم ہو۔ نمبر 2 کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر عمل پر شرمندہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ پختہ ارادہ کرے آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، غیر موجود ہوئی، تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ گناہ اگر بندے اور اللہ کے بیچ میں یعنی بندے نے اللہ کی نافرمانی کی، نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، اور نمبر 3 آئندہ یہ ارادہ کرے پختہ کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح اگر گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد میں ہے،
فشروطها اربعہ، پھر اس کی 3 شرطیں ہیں، پھر اس کی 4 شرطیں ہیں، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے فشروطها اربعہ، پھر اس کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں وہی سابقہ جو پچھلے حقوق اللہ کے تعلق سے گزری، 4تھی شرط اس میں یہ ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے، یہ نہ ہو کہ حکومت کا مال ناجائز طور پر کرپشن کر کے جمع کیا، لوگوں کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کیا، اب اللہ سے توبہ مانگ کر رہا ہے تو یہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ 4تھی شرط اس میں یہی ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، صاحب حق کا حق ادا کرے، یعنی اگر کسی کا مال یا کسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہے تو واپس کرے، کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس کے تعلق سے اس معاملے کو صاف کرے یا اس سے معافی طلب کرے، اگر کسی کی غیبت کی تو اس سے معافی مانگے، اور اسی طرح تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر ان توبہ کی شروط میں سے جو حقوق اللہ کے تعلق سے 3 ہیں اور حقوق العباد سے 4، اور 4تھی شرط کہ صاحب حق کا حق ادا کرے، اگر توبہ کی ان شرائط میں سے ایک شرط بھی غیر موجود ہوئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں کی جماعت تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پر پر امید رہنا ہے، یعنی گناہ کر کے اللہ سے نا امید ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ایک اور گناہ ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا توبہ کے تعلق سے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک کم 100 بندے قتل کر دیے، پھر اس کے بعد وہ چلا توبہ کرنے کے لیے، تو بتانے والے نے بتلایا کہ تیری توبہ کوئی نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی قتل کر کے پوری سنچری مکمل کرتے ہوئے 100 بندوں کا قتل کر لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنے چلا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ عظیم الشان ذات ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو توبہ کا درس دیا کہ تم توبہ کرو اور اللہ وحدہ لا شریک سے معافی مانگو۔ توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، توبہ اور استغفار کی بدولت اللہ تمہیں مال اور بیٹوں میں بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں بھی توبہ استغفار کرتے اور دن کے اختتام پر بھی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں،
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں استغفار کرو. اسی طرح کوئی اور مصیبت زدہ آیا اسے بھی استغفار کا حکم دیا، اور اسی طرح کوئی اور آیا اس کو بھی استغفار کا کہا. تو جتنے لوگ آتے گئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار، اور دلیل پیش کی سورہ نوح کی آیت مبارکہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار اور توبہ کا فائدہ کہ اللہ اولاد میں اور مال میں بڑھا دے گا، بارشیں نہیں ہیں تو وہ برسنا شروع ہو جائیں گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلوغ المرام کتاب الجامع میں کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین، گنہگاروں میں سے بہتر خطا کار بھی ہیں اور وہ ہیں التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عظیم الشان اور جلیل القدر جلیل المرتبت پیغمبر ہیں. بنا اللہ کی اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. اللہ کی اجازت نہیں تھی لیکن یونس اپنی قوم کو چل دیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب یونس علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی، نتیجتاً اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا کر دی. فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک یونس رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا. تب یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے، یعنی قیامت کے روز تک اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا. حضرت یونس کو اپنے عمل کا احساس ہوا، اپنی خطا کا احساس ہوا اور لگے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے توبہ کی اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی. فاستجبنا له، اللہ نے یونس کی دعا قبول کر لی. ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور یونس کو نجات دی اور ساتھ میں اللہ نے یہ اعلان بھی کیا ہم اسی طرح نجات دیں گے ایمان والوں کو. یعنی جو بھی یونس کی طرح غلطی کرے گا پھر توبہ کرے گا تو توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی صورتحال کو تبدیل کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی مشکلات کو دور کر دے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والے اللہ کے نزدیک بہترین خطا کار ہیں. شیطان کی طرح گناہ کر کے ڈٹ جانا یہ ابلیس کی صفت ہے، اور آدم کی طرح غلطی کر کے معافی مانگ لینا اللہ کے نزدیک یہ بہترین اور اچھے اور بہترین لوگ ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو گے اللہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی، اللہ سے توبہ کرے گی اور اللہ ان کو معاف کر دے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سب کو چاہیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. گناہ ہو جانے پر اپنے باپ اور اپنی ماں آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں. اور توبہ کا وقت کیا ہے؟ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے.
اگر کسی نے توبہ کی فرعون مردود کی طرح کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگا کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، جبکہ اس کا یہ توبہ کرنا رد کر دیا گیا، تو مرنے سے پہلے موت کو دیکھنے سے پہلے جس نے بھی توبہ کی وہ جتنا بڑا گنہگار ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ توبہ کا فائدہ ایک گناہ ختم اور دوسرا اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر 19 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔